پھر اگر لوٹا لایا تجھ کو اللہ تعالیٰ، یعنی جب اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ کی طرف لوٹائے گا. اب یہ جو لکھ لیں یہاں پہ کہ 6 سے لے کے 9 رکوع تک وہ آیتیں ہیں جو غزوہ تبوک پہ روانگی سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور ان کے بعد کی یہ جو آیات ہیں نا یہ مختلف مواقع پہ نازل ہوتی رہیں، کچھ جاتے ہوئے، کچھ راستے میں، کچھ تبوک میں قیام کے دوران، کچھ واپس آتے ہوئے راستے میں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ادھر مدینہ، یعنی الی طائفۃ، طرف ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، فاستأذنوک للخروج، پھر انہوں نے اجازت مانگی آپ سے نکلنے کے لیے. یعنی کس وقت نکلنے کے لیے؟ کنہوں نے اجازت مانگی؟ منافقین نے. للخروج، نکلنے کے لیے. کون سا نکلنا؟ یعنی آئندہ کبھی بھی جنگ کے لیے نکلنے کے لیے انہوں نے اگر آپ سے اجازت مانگی تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فقل، تو کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، ہرگز نہیں تم نکلو گے میرے ساتھ اب کبھی بھی، نیور اگین. ایلیجیبلٹی ان کی ختم کر دی گئی کہ کبھی بھی جنگ کے لیے. اب انہوں نے کیوں پوچھنا تھا جانے کے لیے؟ آئندہ ہو سکتا تھا کہ کبھی کوئی جنگ کے لیے ہو جس میں ان کو نظر آ رہا ہو کہ یہاں پہ بڑا فائدہ ہوگا، مال غنیمت ملے گا، اور وہ یہ سوچ کے وہ آ کے کہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے. تو اب آپ ان کو کہہ دیں نہیں اب نہیں. کیوں؟ یہ کیوں کہا گیا؟ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز نہیں تم جنگ کرو گے میرے ساتھ دشمن سے. دشمن سے اب تم میرے ساتھ مل کے کبھی جنگ نہیں کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں جب وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی، ایک ایک بندہ، ایک ایک فرد اس کی ضرورت تھی. اس وقت تم نہیں آئے جس وقت ضرورت تھی. اب اگر تم آ کے کہتے بھی رہو اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے دین کی طرف سے کبھی جب کال آتی ہے نا، جب ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ زندگی میں نیکی کے موقع نا ایک ہی دفعہ آتے ہیں، یاد رکھیں. اور اس میں جب انسان کہہ دیتا نا نہیں میں ایسے ویسے ٹال مٹول اس طرح وہ جی ہم ایسے کریں گے تب ہم آئیں گے، وہ بچے وہ بڑے ہوں گے تب میں کروں گی، پھر فلانے کی شادی ہوگی تب میں آؤں گی، تو پھر جب وہ ٹائم بھی آ جاتا ہے نا تو بعض دفعہ تب موقع ہی نہیں رہتا. ہو سکتا ہے زندگی ہی نہ رہے، یا ہو سکتا ہے ان کو ہی ضرورت نہ رہے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور ایسا کام آ جائے کہ آپ پھر وہ نیکی کا کام نہ کر سکیں. تو چانسز نیکی کے یاد رکھیں آپ کے ڈور پہ بار بار نوک نہیں کرتے، یہ یاد رکھیں. یعنی جب ہم تبوک کے لیے نکلے تھے تب تم اس پہ راضی ہو گئے تھے کہ تم پیچھے رہو. جب تم فرسٹ ٹائم تم نے نہیں کیا فخذوا مع الخالفین، تو اب بھی تم بیٹھے رہو ہی نہیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالی بڑا غیور ہے، بڑا غیور ہے. آپ بار بار نو کرتے ہیں اللہ کے کام کو، تو اللہ کو کسی کی بھی نہیں ضرورت، کسی کی بھی نہیں ضرورت. یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا کام آتا ہے ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اس موقع کو ہم اویل کر کے اپنے لیے فائدہ کر لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں ضرورت ہے کہ بھئی آئیں یہ بیچارے، یہ اگر میرے دین کی خدمت نہیں کریں گے تو یہ بیچارہ دین اسلام ایسے ہی رہ جائے گا، کوئی بے سہارا لاوارث ہوگا، کیا ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ہماری شاید اپنی خام خیالی، میں نہیں کام کروں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا. کسی کی بھی نہیں اللہ کو ضرورت، یہ ہمیں ضرورت ہے. اور نہ تم نماز پڑھو کسی ایک پر ان میں سے مر جائے جب کبھی بھی. آپ نے اے نبی، یہ بھی وغلظ علیہم کی ایک قسم ہے، یہ بھی ان کے پر سختی کی ایک قسم ہے. اے نبی آج کے بعد نہ نماز پڑھو، یعنی نہ نماز جنازہ پڑھیں. آپ نے اس کے بعد ان کے اوپر یعنی منافقین پہ ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو کبھی بھی ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھنی، کبھی بھی نہیں پڑھنی، روک دیا گیا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ آپ کھڑے ہوں گے کبھی ان کی قبر پہ، اس کی قبر پہ.
کسی ایک منافق کی بھی قبر پہ آپ نے کبھی نہیں کھڑے ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کو دفنا دیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر پہ کھڑے ہو کے کچھ دیر دعا کیا کرتے تھے اس کے لیے، ثابت قدمی کے لیے۔ منافق کے لیے ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ محروم ہو گئے، اور یہ بھی جب نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات اس لیے تھی کہ نماز جنازہ میں بھی استغفار مانگی جاتی ہے ان کے لیے جو کہ مر گئے ہوتے ہیں۔ تو نماز جنازہ پڑھنے سے مطلب منع کرنے کا مطلب ہے کہ اب ان کے لیے استغفار بھی نہیں ہوگی۔ تو نماز جنازہ پڑھنے سے مطلب منع کرنے کا مطلب ہے کہ اب ان کے لیے استغفار بھی نہیں ہوگی۔ اب اس آیت کا شان نزول پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اور بات کریں گے۔ یہ خاص طور پہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں اتری، جو رئیس المنافقین تھا۔ اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی، بخاری میں ہے کہ اس کے مرنے پر اس کے جو بیٹا تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ میرے باپ کے کفن کے لیے آپ خاص اپنا پہنا ہوا کرتا عنایت فرمائیے۔ آپ نے دے دیا، پھر کہا آپ خود اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ آپ نے یہ درخواست بھی منظور کر لی اور نماز پڑھانے کے ارادے سے اٹھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے تو کہ میں ان کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کروں گا تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا، تو میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کر لوں گا۔ حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ منافق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ جب یہ پڑھا لی پھر یہ والی آیت اتری کہ اب آپ کبھی نہیں پڑھائیں گے، اور اس آیت کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھائی۔ کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو اپنا کرتا عطا فرمایا، تو اس کا بھی ایک ریزن یہ ہے، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتا۔ صاف یہ بات ہے، ہم تو وہ زمزم میں بھگو کے ڈالتے ہیں اور پھر پتہ نہیں وہاں پہ غلاف کعبہ سے کاٹ کے لے آتے ہیں، یا وہاں پہ کعبہ کے ساتھ مل کے اپنا کفن وہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے ہمارے عذاب کو ختم ہو جائے گا اور قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک تھا، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کے عذاب سے یہ نہیں بچا سکتا، مگر میں نے یہ اس لیے دیا کہ مجھے امید ہے کہ اس عمل سے اس کی قوم کے 1000 آدمی مسلمان ہو جائیں گے، اور واقعی وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چچا عباس جو تھے وہ بدر میں آئے تھے تو جب پکڑے گئے تھے نا تو ان کے اوپر ان کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، تو یہ عبداللہ بن ابی بھی لمبا تڑنگا آدمی تھا، صرف اس کی قمیض تھی وہ حضرت عباس کو پوری آ رہی تھی، تو عبداللہ بن ابی کی قمیض لے کے آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو پہنا دی گئی تھی۔ اسی احسان کا بدلہ آپ نے یہ دیا کہ آپ نے اپنی قمیض عطا فرما دی۔ لیکن ادروائز ویسے کھڑے ہو کے دعا کرنا باقی مومنوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کھڑے ہو کے دعا کی جائے، جب دفنا دیا جائے تو اس کے بعد اتنی دیر تک کھڑے ہو کے وہاں پہ دعا کی جائے جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کر کے نہر کر کے اس کا گوشت بانٹا جاتا ہے، اتنی دیر تک کھڑے ہو کے وہاں پہ دعا کی جائے۔ اور دعا کیا کرنی ہوتی ہے اس وقت؟ چلو اگر کوئی وہاں پہ نہیں کھڑے ہو سکتا، جیسے عورتیں گھروں میں ہیں، تو اس وقت کیا دعا کرنی چاہیے ان کو؟ اس وقت لے دیتی ہیں کہ گٹھلیاں پڑھتے جاؤ اور سپارے پڑھتے جاؤ، اور اس وقت دیکھو یہ وہ مشکل وقت ہوتا ہے جس میں اس کی استقامت کے لیے دعا کرنی چاہیے، کہ جیسے اللہ یہ دنیا میں ایمان پہ تھا، اسی طرح منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت بھی اس کو ثابت قدمی عطا فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کے فرمایا تھا وہاں پہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ قبر پہ کھڑے کے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو کہ اللہ اس کو بخش دے، اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور ہم جب کرتے ہیں تو ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، بھئی ہمیں اللہ ہدایت دے دے صراط مستقیم کی، تو آپ اس کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ استغفار کوئی نہیں ہے، کوئی ثابت قدمی کی دعا نہیں ہے۔
وہ وقت ہوتا ہے جب سب سے زیادہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ہم گھروں میں کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں, دیگیں اتار رہے ہیں, لوگ جو آئے ہیں ان کو کیسے سرو کرنا ہے, وہ فلاں جگہ سے کیٹرنگ کرا لو, فلاں سے, گھر والوں کو اس چیز کی پڑ جاتی ہے. یعنی یہ سنت بھی ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے. ان کا قصور کیا ہے؟ کیوں ان کو اس چیز سے محروم کر دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا کفر کیا, انہوں نے اس کے رسول کا کفر کیا. یہ اس حال میں مرے کہ یہ نافرمان تھے, نافرمانی کی حالت میں ان کی جانیں گئی. یعنی انہوں نے توبہ بھی تو نہیں کی کہ مرنے سے پہلے ہی توبہ کر لیتے تو پھر بھی کوئی چانس تھا. یہ اسی حالت میں گئے. اور کفر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یعنی عملی بھی کفر کیا, صرف زبان سے اگر کلمہ پڑھ بھی لیا تھا تو ساری ان کی زندگی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں اور اس کو نقصان پہنچانے میں ہی گزری. یہ دو جرم تھے ان کے, ایک انکار اور دوسرا فسق پہ موت. منافقین کے پاس مال کی کثرت تھی اور اولاد بھی ان کے پاس بڑی تھی. تو کہا گیا ہے اب مسلمان سوچ رہے ہیں کہ نہ تو یہ اس پہ گئے, اگر یہ تبوک پہ گئے, ان کے پاس مال اور اولاد بھی اتنی زیادہ, تو کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کسی کے پاس بڑے, اس کے بچے بھی بڑا فلرش کر رہے ہیں, مال بھی بہت ہے, ریل پیل ہے, گاڑیاں, گھر, یہ تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اللہ ان سے کتنا خوش ہے جو ان کو اتنا کچھ دیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں کسی کا بھی, آپ کو کیا پتا کہ کون کیا ہے, آپ کو کسی کا بھی مال اور اس کی اولاد امپریس نہ کرے. کیونکہ یہ چیزیں ہوتی نا, اگر ہم نوٹ کریں تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر انسان بڑا امپریس ہوتا ہے. مال میں یہ نہیں کہ کوئی آپ کے سامنے نوٹ گن رہا ہے تو آپ بڑی امپریس ہو گئی. مال میں یہ سب ہے, اس کا پہننا اوڑھنا, اس نے زیور پہنے ہوئے ہوں, اس نے برانڈ نیم کی یہ چیزیں پہنی ہوئی, آپ بڑے امپریس, بڑے مروب, واہ بھائی واہ کیا بات ہے اس کی. اور ایسے یہ جائز نہیں ہے. رشک صرف دو لوگ ہیں جن کے اوپر آپ رشک کر سکتے ہیں. ایک وہ جس کے پاس علم ہے اور وہ اپنے علم کو دن رات لوگوں کو سکھا رہا ہے, دے رہا ہے, آگے پھیلا رہا ہے. دوسرا وہ ہے جس کے پاس مال ہے اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے دن رات. یہ صرف دو لوگ ہیں جن کے اوپر آپ رشک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی قابل رشک نہیں جس کو دیکھ کے ہم آہیں بھرے, ہائے ہائے وہ ایسا, ہائے دیکھو اس کو. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا الہاکم التکاثر, یہ جو کثرت کی حوث ہے نا, یہ تمہیں غفلت میں لے جاتی ہے, غفلت تک لے جاتی ہے. یعنی آہے زیادہ ہو زیادہ ہو زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ منافقون میں آیت نمبر 9 میں ایمان والوں کو اس چیز سے بلکہ وارن کیا ہے, وارننگ ہے, تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو ایسا کرے گا وہ بڑا خسارہ اٹھانے والا ہوگا. کیا بتا اللہ نے اسی لیے ان کو مال اور اولادیں دی ہوں کہ ان کی جانیں اسی حال میں نکلیں کہ یہ کفر کر رہے ہیں. یعنی مال اور اولاد ترقی اس میں ہوتی جا رہی ہے, بڑھتے جا رہے ہیں, یہ بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی اولاد بھی کیریئر میں اپنے دنیا کی ان ترقیوں میں آگے بڑھتی جا رہی ہے, مال بھی بڑھتا جا رہا ہے. تمہیں کیا پتا کہ ان کو اللہ نے اس لیے ہی دیا کہ یہ اب ان کے اندر اتنے مگن رہیں, اتنے غرق رہیں کہ ان کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس نہ رہے. کیونکہ ظاہر ہے جب انسان فلرش کر رہا ہوتا ہے نا, ترقیاں مل رہی تھی, دیکھیں بچے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے, مال بھی گھر میں اتنا ہے, تو ایسے لوگوں کو تو نہ اپنے آپ کو دیکھنے کا, اپنا جائزہ لینے کا وقت ہوتا ہے, نہ ان کو وقت کہاں ملتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیسے, ہمارے پاس تو اتنا جاب سے فرصت نہیں, بزنس سے فرصت نہیں, بچوں سے فرصت نہیں, فلانے سے فرصت, ان اتنے غرق ہو جاتے ہیں. کچھ سیکھنے کا ان کے پاس وقت نہیں, علم لینے کا وقت نہیں, اپنا محاسبہ کرنے کا وقت نہیں, اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالنے کا وقت نہیں. وہ دھوکے میں ہی رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے رہتے ہیں. کیا پتا اللہ نے اس لیے ان کو یہ دیا. تو پھر تم کیوں ریچھتے ہو, کیوں مرے چلے جا رہے ہو کہ کسی کے پاس اس کے پاس اتنا ہے تو اب تم امپریس اتنے ہوئے ہوئے کہ جھک جھک کے سلام کر رہے ہو, یا حسد کرنے لگے ہو ان سے. کیوں حسد کر رہے ہو, کیا پتا اس لیے اللہ نے دیا. اور جب اتاری گئی ایک سورت ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ استأذنک اولو الطول منہم, جب سورت ایک اتاری گئی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ, اجازت مانگنے لگے تجھ سے وسعت والے ان میں سے. یعنی جن کے پاس بلکہ مال اولاد زیادہ تھا ان کو تو اللہ کے راستے میں اور زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے اور آگے بڑھ کے اپنی جانیں بھی اپنے مال بھی پیش کرنے چاہیے کہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے, ہم اللہ کے ہی ہیں, ہم اس کے راستے میں سب لگائیں.
وہ الٹا آ کے کہنے لگے ہمیں اجازت دے دیں، ہمیں معذرت کر دیں، ہمیں ایکسکیوز دے دیں. دیکھیں مال اولاد والے فوراً اجازت لینے آ جاتے ہیں، وہ وقت ہے ہی نہیں ان کے پاس. دیکھیں جتنا مال ہوگا اتنا ہی زیادہ مصروفیات بھی ہوں گی نا. ایک بندہ ہے جھونپڑی میں رہتا ہے، ایک مزدور ہے، اس نے مزدوری کرنی، آ جانا گھر اگلے دن کا اگلے دن کمانا، اس کے اوپر لائبلٹیز کم ہے، وہ جا سکتا ہے. جس کے بکھیڑے ہی بہت زیادہ ہے، اس کا مال ہی بہت ہے، اس کی اور چیزیں ہی بہت ہیں، سنبھالنا ہی بہت کچھ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس فرصت کہاں ہے اور ان چیزوں کی. اور پھر دوسری بات کیا، وہ کیوں اجازت مانگتے تھے؟ اس لیے کہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے انسان سہل پسند ہو جاتا ہے، آسانی چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں ہم لوگ جیسے یہاں پہ الحمدللہ رہتے ہیں، تو اب کیا ہے کہ اتنے ہم سہل پسند ہو چکے ہیں، اگر ذرا سی لائٹ چلی جائے تو ہماری حالت کیا ہو جائے گی. اب وہ لوگ جن کے پاس لائٹ نہیں ہوتی وہ بھی تو رہ رہے ہیں، اب وہ رہتے رہیں گے، ان کو نہیں اتنا احساس ہوگا. اب ہمارے سے تو ایک منٹ بھی برداشت کرنا مشکل. جتنی زیادہ جس کے پاس وسعت ہوتی ہے اتنا تن آسان ہوتا ہے. مال اور دولت اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر یہی اللہ کو بلانے کا سبب بن جائے تو ان سے بڑا فتنہ بھی کوئی نہیں ہے. یہی پھر عذاب کا سبب بن جاتی ہیں. وہ راضی ہو گئے کہ وہ ہوں ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے. اس پہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والیاں کون؟ عورتیں. وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے، عورتوں کے ساتھ ہم بھی پیچھے رہیں گے. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، پس وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. لیکن دوبارہ آیا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے اندر سمجھ ہی نہیں ہے، سینس ہی نہیں ہے. کیا وہ نہیں سنتے نہیں تھے؟ قرآن سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، تو پھر کیا ان کو علم نہیں تھا؟ علم الگ چیز ہے اور دین کا فقہ الگ چیز ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین، اور اسی لیے ہم یہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، انفارمیشن نہیں. انفارمیشن تو بہت ہمیں ٹیکسٹ میں بھی آ جاتی ہے، انفارمیشن ہی انفارمیشن ہے. آج کل انفارمیشن کا تو میں کہتی ہوں ایک سیلاب آیا ہوا ہے، جس طرف دیکھو اوور لوڈ کیا ہوا ہے ہمیں انفارمیشن سے. لیکن فقہ کتنا ہے، سمجھ کتنی ہے، وہ کچھ نہیں ہے. تو یہ لوگ راضی ہو گئے نا، جب یہ راضی ہو گئے بیٹھنے پہ کہ اللہ کی خاطر قربانی نہیں دے سکتے، نہ کوئی محنت کر سکتے، نہ کوئی تڑپ ان کے اندر ہے، اپنی دنیا کوئی سنوارنے میں راضی ہو گئے، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ نے بھی مہر لگا دی. اور مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اب ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، اب ہدایت یہ پا ہی نہیں سکیں گے. مہر لگنے کا یہ مطلب ہے.